اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کبھی اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ جو اللہ کا مزاج ہے، جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کا طریقہ کار ہے، وہ تم اس کو تبدیل ہوتے نہیں رکھو گے، دیکھو گے۔ جو قانون اللہ تعالیٰ نے پہلی والی قوموں کے ساتھ کیا، جو معاملہ ان کے ساتھ کیا، وہی تمہارے ساتھ کرے گا، اور وہی تمہاری بات آنے والی قوم کے ساتھ۔ اور اللہ کی ایک سنت ہے جس کا وہ بار بار قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر نہیں چلو گے، تم اگر اللہ سے خیانت کرو گے، تم اگر سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ نہیں ہوگے، تم سیدی رسول اللہ سے غداری اور بغاوت کرو گے، تم سیدی کی امت کو دھوکہ دو گے، تم بدکردار ہوگے، تم بزدل ہوگے، تم بےغیرت ہوگے، تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوگے، اور تم پر موت کا خوف طاری ہوگا، تو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو، یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، اللہ تم کو بدل کر رکھ دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اور تاریخ اسلام میں آپ کو یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اللہ سے خیانت کی تو اللہ نے ان کو بدل کر رکھ دیا اور وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے۔ کبھی سوچا تم نے کہ کیا معاملہ تھا کہ ہلاکو خان کی فوجیں، چنگیز خان کی فوجیں منگولیا چین سے نکلتی ہیں اور مصر تک آ جاتی؟ نقشہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح، یہ کتنا بڑا علاقہ ہے، اور یہ سارا علاقہ مسلمان تھا۔ پورا ایشیا وسطی، سمرقند اور بخارا، آج جس کو تم سینٹرل ایشیا کہتے ہیں، یہ سب مسلمان تھا۔ ہلاکو خان کی فوجیں نکلتی ہیں، پہلے پورا سینٹرل ایشیا سروں کے مینار بناتی ہیں وہاں مسلمانوں کے۔ وہاں سے نیچے آؤ، افغانستان، ایران، ترکی کا علاقہ، شام، بغداد، عراق، وہاں سے ہوتے ہوئے مصر کی سرحد تک آ جاتے ہیں، اور ہر جگہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنتے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی لاشوں سے دریا سرخ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیوں کیا؟ راستے میں پوری سینٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستیں تھیں، بیچ میں خوارزم شاہ تھا، بیچ میں بغداد کی خلافت تھی، بیچ میں سلجوقی تھے، شام میں ایوبی تھے، بڑی بڑی مسلمان ریاستیں تھیں اپنے وقت کی، بڑا جاہ و جلال تھا ان کا، پوری مسلم دنیا کا مرکز تھا بغداد ہماری خلافت کا۔ اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ یہ سب بے غیرت ہو چکے تھے، یہ سب جہاد سے کتراتے تھے، یہ سب دیکھ رہے تھے کہ ایک علاقے میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں تو اعلان جہاد کرنے کے بجائے انہی دشمنوں کے خوف سے سر جھکا کر بیٹھے ہوتے تھے کہ شاید ہماری باری نہ آئے۔ اللہ نے کام لینا تھا اپنا، اس کو شیروں اور دلیروں کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پھر فیصلہ کر دیا کہ اس مسلمان امت کو میں نے تبدیل کر دینا ہے، یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ پھر ہلاکو خان وہاں سے شروع ہوا، چنگیز خان، اور آ کے مصر کے دروازے پر رکا۔ یہاں پر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس امت کو ٹھیک سزا مل چکی ہے، اب یہاں سے واپسی کا سفر۔ پھر انہی ہلاکو خانوں میں سے، انہی چنگیز خانوں کی اولاد میں سے اللہ نے مسلمان پیدا کیے، انہی کو مسلمان کر دیا۔ اللہ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اللہ نے انہی کو مسلمان کیا۔ بابا اقبال نے جس پر کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پھر انہوں نے اسلام کی حفاظت کی، اور اسی طوفان کے اندر اللہ نے ایک چھوٹے سے قبیلے کو اختیار اور طاقت دے دی
جس کو آج آپ عثمانی قبیلہ کہتے ہیں. آپ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ چھوٹا سا قبیلہ جان بچا کر بھاگتا پھر رہا تھا، لیکن بہادروں کا قبیلہ تھا. کبھی اس نے صلیبیوں سے جنگ کی تو کبھی منگولوں سے جنگ کی، اور جب یہ ساری مسلم ریاستیں تباہ ہو گئیں تو خود بخود اللہ نے اس کو بیچ میں لا کر کھڑا کر دیا. چونکہ وہ مجاہد تھے اور تیار تھے، اللہ نے اقتدار اور اختیار ان کے حوالے کر دیا. پھر اگلی 5 صدیوں تک ان کی اولادیں ان کی تلواروں کے ساتھ سیدی رسول اللہ کی امت کی محافظ رہیں. خلافت عثمانیہ ایسے قائم ہوئی. اور پھر جب وہ ان پر زوال آیا، پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہی کیا جو اس سے پہلے والی قوموں کے ساتھ کر چکا تھا. اللہ نے ان کو تبدیل کر دیا. اب 100 سال ہونے کو آئے. پوری مسلم دنیا میں ایک فساد ہے، ایک آزمائش ہے، قتل عام ہے، مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی ہے. وہی سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ پوری دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ کر گریں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر گرتے ہیں. اور صحابہ نے فرمایا تھا کہ سیدی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم لوگ تعداد میں سمندر کی جھاگ جتنے ہوں گے، لیکن تم پر وہن کی بیماری چھا جائے گی، یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف. اللہ نے اندلسیہ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا. 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی. 800 سال. پوری دنیا کی تہذیب، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو آج دنیا کو ملی ہوئی ہے، ایک ایک چیز وہ سب اندلسیہ سے آئی. مگر جب وہاں کے مسلمان بے شرم اور بے غیرت ہو گئے، وہاں کے مسلمانوں نے تلواریں رکھ دی، وہاں کے مسلمان ناچ گانے اور شراب اور عورتوں میں ڈوب گئے، جب وہاں کے مسلمانوں نے دین کی تبلیغ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم کر دیا، تو اللہ نے پھر ان پر کافر مسلط کرنے شروع کیے. اور بالآخر 15ویں صدی تک حال یہ ہو گیا کہ آخری شہر ہمارا غرناطہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور اس کے بعد 500 سال تک اندلسیہ میں ایک اذان کی آواز نہیں آئی. کہاں تو وہ شان و شوکت تھی کہ پوری دنیا اندلس کی جانب جاتی تھی علم حاصل کرنے. مسلمانوں کے روب اور دبدبے کی وجہ سے انگلستان کا بادشاہ اندلس میں مسلمان خلیفہ کو خط لکھ کر کہتا تھا، خادمکم المتی، یور اوبیڈینٹ سرونٹ، آپ کا تابعدار نوکر. اور اس اندلسیہ کا حال یہ ہوا کہ پھر وہاں 500 سال تک وہاں کوئی اذان دینے والا نہیں تھا. جو لاکھوں کروڑوں مسلمان وہاں بستے تھے یا قتل کر دیے گئے یا نکال دیے گئے یا دوبارہ عیسائی بنا لیے گئے. اور جو عبرتناک عذاب ان پر نازل ہوا، استغفر اللہ رب العالمین. جو تم غزہ میں ظلم دیکھ رہے ہو وہ اس سے پہلے اندلسیہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. وہی ظلم چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا. تم چونکہ کتابوں میں پڑھتے ہو تو تم کو احساس اور اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ظلم ہوا کیا. آج تو تم لائیو دیکھ رہے ہو غزہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ آج کے دور کے ہلاکو خان، یہ صلیبی، یہ نتنیاہو، یہ یہودی، یہ صہیونی، یہ جس طرح غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور پوری امت جو تماشا دیکھ رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے. اب مجھے خوف آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس امت کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. اس کی کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے، اس کا نام و نشان مٹایا جائے گا. ان کا جو اس وقت بے غیرت بنے بیٹھے ہیں غزہ کے معاملے میں. 6 مہینے ہو چکے ہیں اس جنگ کو. بہت وقت تھا اس پوری امت کے پاس کہ غزہ کے معاملے میں اپنا کردار دکھاتی، غزہ کے معاملے میں غیرت اور شرم اور حیا دکھاتی، جہاد کا راستہ اختیار کرتی. پوری مسلمان دنیا خاموش ہے. حکمرانوں کو گالی مت دو، تم بھی ایسے ہی ہو. پوری مسلمان دنیا میں آپ کو کہاں جلسے اور جلوس نظر آ رہے ہیں؟ کہاں لوگوں نے نکل کر سڑکوں پر طوفان مچا دیا؟ اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ یہ کام کرو. جب تمہاری روٹی پانی گیس بند ہوتا ہے اس وقت تم سڑکوں پر نکل کے لاکھوں کے جلوس نکالتے ہو. جب تمہارے الیکشن چوری ہوتے ہیں تو تم لاکھوں کا جلوس نکالتے ہو، ملک کو آگ لگاتے ہو. جب تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو تم باولے کتے کی طرح سڑکوں پر بھونکتے پھرتے ہو. سیدی رسول اللہ کے دین کی خاطر ان کی امت کا بہترین حصہ بے بسی میں ذبح کیا جا رہا ہے اور تمہارے کانوں پر جو نہیں رینگتی. کوئی مسلمان سیاسی جماعت پوری دنیا میں اس وقت فلسطین کے لیے نہیں کھڑی ہوئی. ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ایک آدھ بیان دیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بری ہو گئے اپنی ذمہ داری سے. مسلمان حکومتوں کو تو چھوڑ ہی دو، لیکن حکومتوں کا عذاب پھر پوری قوم پر آئے گا، چونکہ پوری قوم نے ان کو قبول کر لیا.
اپنی جان و مال کے خوف کی وجہ سے تم آواز نہیں اٹھاتے. علماء خاموش، دانشور خاموش، عوام خاموش، اشرافیہ خاموش. فلسطینی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم سیدی رسول اللہ کی امت کا حصہ نہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ کی حفاظت صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ صرف ہمارا قبلہ اول ہے؟ کیا ہم تمہاری امت کا حصہ نہیں تھے؟ اپنے شہید بچوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جاؤ سیدی رسول اللہ کو بتانا کہ آپ کی امت نے ہمیں دھوکہ دیا. بہت بڑا استغاثہ ہے، بہت بڑا مقدمہ ہے جو ہمارے خلاف درج ہو چکا ہے. اور سیدی رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ ایک مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ مظلوم قوم اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمان ہیں. یہ تو اللہ کا عرش ہلا رہے ہیں. اگر تم اللہ کے مزاج کو جانو، اگر تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اس وقت اللہ کتنے جلال میں ہے، تو تمہیں راتوں کی نیند نہ آئے. اللہ نے جگہ جگہ اب یہ ہلاکو خان تیار کر دیے ہیں اس امت کے لیے. کہیں نتنیاہو جیسے ہیں، کہیں نریندر مودی جیسے ہیں، کہیں جہنم کے کتے خوارج جیسے ہیں. اس امت پر ہر وہ عذاب آئے گا اب جو آج غزہ کے مسلمانوں پر آزمائش آ رہی ہے. اس کو بھوک اور خوف کا عذاب بھی دیا جائے گا، اس کو بری طرح سے قتل بھی کیا جائے گا. اللہ کو اس امت کی ضرورت نہیں ہے جو اتنی بے غیرت اور بے شرم ہو چکی ہو. آگے تو اللہ نے بڑی ڈیوٹی لینی ہے. پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ امام مہدی نے آنا. امام مہدی نے جہاد کرنے کے لیے آنا ہے، جنگیں کرنے کے لیے آنا ہے. وہ جنگوں کا وقت ہوگا، امن کا نہیں ہوگا. وہ جو سب سے زیادہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہی سب سے زیادہ غزہ کی جنگ سے دور بھاگ رہے ہیں. انہوں نے ہی فلسطین کے مسلمانوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا اور پیچھے ہٹ گئے. آگے غزوہ ہند ہونا ہے. غزوہ ہند خوفناک جنگیں ہوں گی، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے اس کے اندر. تمہارا کیا خیال ہے ہم ٹہلتے ہوئے جائیں گے اور دہلی لے لیں گے؟ اللہ نے اس امت کی صفائی کرنی ہے. اور مجھے خوف آتا ہے اس کی نوجوان نسل کو دیکھ کر. کیا دیہات اور گاؤں میں رہنے والا جاہل لڑکا، کیا اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں پڑھنے والی نوجوان نسل، سب کا ایک ہی حال ہے. بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی. دنیا میں سب سے پریشان کر دینے والی نسل ہے یہ جنریشن زی جسے کہتے ہیں. 24 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، نہ یہ رشتے چلا سکتے ہیں، نہ شادیاں چلا سکتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ ادب ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تاریخ سے واقف ہے، نہ ان کو کوئی پرواہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. شرمناک سٹیٹسٹکس ہیں پوری دنیا کے. پاکستان، ہاں دنیا میں جو بھی کریں کافروں کے بچے، ہمیں مسلمانوں کے بچوں کی فکر ہے، مسلمانوں کی نسلوں کی فکر ہے. عجیب بے حیائی اور بے شرمی کا عالم ہے ہماری یونیورسٹیز میں اور جامعات میں. انسان اس نسل کو دیکھ کر سوچتا ہے یہ آرام میں پلے ہوئے، آسائشوں میں، عیاشیوں میں رہنے والے، بدکاریوں میں زندگی گزارنے والے، انہوں نے تو کبھی گرم دھوپ نہیں دیکھی اپنی زندگی میں. یہ آنے والے جہاد اور غزوات میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ غزہ پر جو قیامت ٹوٹ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہاں بوڑھے ہو گئے ہیں. اس کے مقابلے پہ مسلمان دنیا کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. میں خون کے آنسو روتا ہوں یہ دیکھ کر کہ میرے جوان کتنے نرم و نازک ہو گئے. ہماری یہ جو موجودہ نسل ہے پوری دنیا میں، اس نے بڑے گڈ ٹائمز دیکھے، اچھا وقت دیکھا ہے. انہوں نے بڑے عیاشی میں پلے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی اور سہولتیں اور ایئر کنڈیشنر اور گاڑیاں اور چیزیں ان کے ہاتھ میں نصیب ہیں، ہمارے بڑوں نے خواب میں نہیں دیکھی تھیں، ہم نے خواب میں نہیں دیکھی تھیں. اور کہتے ہیں کہ گڈ ٹائمز کریٹ ویک پیپل، ٹف ٹائمز کریٹ ٹف پیپل. ان بچوں نے تو سختی دیکھی نہیں. یہ نسل اور پھر اس سے بڑی نسل جو آج پاکستان کو چلا رہی ہے، جس طرح یہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں،
جس طرح یہ غداری کر رہے ہیں، ان کو خوف نہیں آتا کہ اللہ ان کو تبدیل کر دے گا؟ اللہ بالکل محتاج نہیں ہے کہ تم سے کام لے، اب تو تم سے لے گا بھی نہیں، وہ تم آزمائے جا چکے ہو، 6 مہینہ بہت ہوتا ہے، اب کوئی تم دلیل نہیں دے سکتے کہ مجھے موقع نہیں ملا، اب تم کو کوئی اللہ کے آگے عذر پیش نہیں کر سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کا تو بہت برا حال ہونے جا رہا ہے، استغفر اللہ، یہ تو فرعون، ہارون اور قارون کے ساتھ اور دجال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اختیار ان کے پاس تھا، جس کے پاس اختیار زیادہ ہے حساب اس کا زیادہ سخت ہے۔ لیکن مسلمان ملت کا بھی حال کچھ ان سے مختلف نہیں ہے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اعمالکم و مالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران بنیں گے۔ یہی بے غیرت اور بے شرم قوم تھی کہ اس کے اوپر اس سے زیادہ ناپاک اور پلیت لوگ مسلط کیے گئے۔ اعمالکم و مالکم، حکومتوں کو اور فوج کو اور سیاسی جماعتوں کو الزام مت دو، تم ذمہ دار ہو، تم پر وہ عذاب کی شکل میں مسلط کیے گئے۔ مصیبہ من مصائب الامہ، امت پر جو مصیبتیں نازل ہیں اس میں بڑی مصیبت اس کے وہ حکمران ہیں جو اللہ نے عذاب کے طور پر تم پر مسلط کیے، کیونکہ تم اس قابل تھے، کیونکہ تم غیرت مند نہیں تھے، تم سیدی رسول اللہ کے دین کی خاطر لڑنے مرنے اور جان دینے والے نہیں تھے، تم دنیا کی محبت اور مال کے خوف میں، موت کے خوف میں ڈوبے ہوئے ہو، اور اب کسی کو کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیا دنیا نے، 6 مہینے ہو گئے، کافر حیران ہے کہ مسلمان ملت آواز کیوں نہیں اٹھاتی۔ ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے غزہ کے مسلمانوں کی قربانی اور صداقت اور شجاعت اور دلیری اور صبر دیکھ کر اور توکل دیکھ کر، مگر مسلمان ملت ٹس سے مس نہ ہو سکی۔ تو سمجھ لو اب اچھی طرح، تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتا نہیں پاؤ گے۔ اللہ جو پہلے بھی کر چکا ہے، تم کوئی چہیتے نہیں ہو، تم نے کوئی وعدہ نہیں لیا ہوا اللہ سے کہ اللہ تمہیں تبدیل نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لو اچھی طرح، جو اس وقت آزمائش، امتحان اور عذاب اور مشکل اور پریشانی غزہ کے مسلمانوں پر آ رہی ہے، یہ پوری مسلمان دنیا پر آئے گی۔ تم لوگوں نے اپنے خلاف بہت سخت مقدمہ قائم کروا لیا ہے، تمہیں سزا ہو چکی ہے، تمہاری اب معافی نہیں ہے۔ جس طرح طوفان نوح آیا تھا، اس میں پوری دنیا ڈبو دی گئی، صرف چھوٹی سی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے بچایا، کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وابستہ تھی۔ آج کے دور میں اگر تم بچنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی طریقہ اب تمہارے پاس ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد کرو، ہوش و حواس میں رہ کر سیدی رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کرو، یہی وقت وفا کا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، جو ذلت کی زندگی گزارتا ہے وہ بھی مرتا ہے، جو عزت کی زندگی گزارتا ہے وہ بھی مرتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ جس نے ذلت کی زندگی گزاری ہو وہ بچ جائے، وہ قیامت تک زندہ رہے۔ مریں گے تو اب سب، غزوہ ہند میں لاکھوں اور کروڑوں مارے جائیں گے، کچھ شہید ہوں گے، کچھ کو اللہ مٹا دے گا، جس طرح اللہ نے ہلاکو خان کے ہاتھوں لوگوں کو صاف کیا، جس طرح اندلوسیہ میں صاف کیا۔ مرتے سب ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اور اللہ اس سے اس کے اعمال کے مطابق سلوک کرتا ہے، کسی کو جہنم میں بھیجے گا، کسی کو جنت میں بھیجے گا۔ اب ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور وہ کشتی سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق ہے، سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، اللہ کے آگے کچھ عذر پیش کرنے کے لیے اہل فلسطین کی مدد کرو۔ تم جتنے صاحب اختیار ہو اتنی تمہاری زیادہ ذمہ داری ہے، کہ بعد میں اگر تم مارے بھی جاؤ تو کم از کم تمہارے میزان میں، تمہارے میزانیے میں، تمہارے حساب کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ سیدی رسول اللہ کی بہترین امت جس وقت تکلیف میں تھی تو اس نے اس کی مدد کی تھی، چاہے ایک قطرہ پانی کیوں نہ ہو، چاہے ایک گلاس پانی کیوں نہ پلایا ہو تم نے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا۔ قارون کے خزانے اگر ریاکاری اور منافقت اور دنیا کو دکھانے کے لیے دیے جائیں تو اللہ منہ پہ مارے گا، اور ایک مٹھی بھر کھجور اگر محبت اور پیار اور ادب کے ساتھ دی جائے تو وہ 2 جہانوں کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں۔ تو ادب کے ساتھ سیدی رسول اللہ کی امت کی خدمت کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، آنے والا وقت سخت ہے۔ تم نے دیکھ لیا غزہ میں سب کچھ اللہ نے دکھا دیا تمہیں، کس طرح خوراک کی کمی ہے، کس طرح قحط ہے،
پاکستان میں اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں، ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگ کرتے ہیں کہ سال کی گندم جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، اپنے گھروں میں خوراک کا ذخیرہ رکھو۔ بزرگوں نے کہا ہے، سارے صاحب نظر صاحب بصیرت لوگ یہی نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ایک سال کی گندم یا چاول یا دالیں گھر میں رکھ لیتے ہو۔ اس کا حکم تو سیدی نے بھی فرمایا ہے۔ تمام اولیاء اور فقراء وقت کے یہی کہہ رہے ہیں، اپنے لیے جنگی ساز و سامان رکھو، اپنے ساتھ سروائیول کی چیزیں رکھو، آگے جنگیں آنے والی ہیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر تیار کرو، کسی نہ کسی طرح تم میدان جنگ میں کارآمد تو ہو۔ تم اگر ہتھیار نہیں چلا سکتے تو ابتدائی طبی امداد تو دے سکتے ہو، میڈیکل ٹریٹمنٹ تو کر سکتے ہو، تم کھانا تو پکا سکتے ہو۔ ایک چھوٹا سا 15 سال کا بچہ ہے غزہ میں، اس کو نیوٹن آف غزہ کہتے ہیں، وہ سائنس پڑھتا رہتا تھا، تو اب اس نے اپنی ونڈ ملز لگا کے چھوٹی چھوٹی پورے غزہ کے خیموں میں وہ بجلی پہنچا رہا ہے۔ وہ بچہ 15 سال کا نے اپنے آپ کو کرامت کر لیا کہ غزہ کے خیموں میں بجلی پہنچا رہا ہے تاکہ لوگوں کو روشنی ملے اور وہ اپنے فون چارج کر سکے۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آگے جو مشکل وقت آئے گا اس میں تم سیدی رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنے کے قابل ہو، پاکستان کے محافظ بن سکو۔ اتنے نااہل نکمے ناکارہ مت ہو جاؤ کہ اللہ پھر یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو مٹا دینا ضروری ہے، زمین کی پیٹھ پر اس کا بوجھ زیادہ ہے، اس کو زمین کے پیٹ میں گزر دینا چاہیے۔ غزہ اس مسلمان ملت کے لیے ایک حجت ہے، اور حجت اب تمام ہو چکی ہے۔ اب اندازہ کرو کہ کس قدر بے شرم، بے غیرت اور پلیت لوگ تم پر مسلط ہیں پوری مسلمان دنیا میں۔ ان للہ و ان الیہ راجعون، اور ان کا کتنا بڑا عذاب ہے جو اس امت پہ آنے والا ہے، اور کتنا بڑا عذاب یہ لے کر آئیں گے، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر آئے گا۔ روحانی طور پر اپنے آپ کو سیدی رسول اللہ کے ساتھ تیار کرو، جسمانی طور پر ظاہری وسائل کے حساب سے آنے والے غزوات اور جنگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تم چاہو یا نہ چاہو اب یہ جنگیں تمہارے گھروں میں داخل ہوں گی، تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے نہیں پاؤ گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔